بڑا دکھ لگا کہ میرا سینہ کے سینے سے نہیں ملتا، میرا سینہ کے سینے سے نہیں لگا. معانقہ یہاں تک نہیں ہے، معانقہ سینے سے سینہ لگتا ہے. مسافہ اتنا سا نہیں ہے، مسافہ مکمل ہاتھ ہے. جب ہم ہاتھ آگے تک سلام رہ گیا، معانقہ سینے سے سینہ نہ لگا، دل میں محبت نہ رہی، پیار نہ رہا، انس نہ رہا، قربت نہ رہی، دل میں منافقت آ گئی، کوڑ پن آ گیا، گندگی آ گئی، دوریاں ہو گئی. دوستو آج سالانہ اس دستار بندی کے موقع پر میں عرض کر رہا ہوں، آئیے آج قریب تو نے بھی جانا ہے قبر میں نے بھی جانا ہے. یہ اہل علم بتا رہے ہیں، ناخواں بتاتے ہیں، نقیب بتاتے ہیں، سب بتا رہے کہ قبر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہونا ہے. نہیں ہونا؟ بولیے نہیں ہونا تو تیاری کیا؟ نہیں تیاری کیا؟ ظاہر کچھ باطن کچھ ظاہری کچھ. کیوں مرنا نہیں مرنا بھول گئے ہو؟ ان قریب موت آنے والی ہے. تیرے اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، کیوں؟ کسی نے بزرگ سے پوچھا محبت کیا ہے؟ فرمایا المحبت احسان المحبوب علی غیرہ. کیا محبت ہے؟ محبت یہ ہے کہ تیرا ہر عمل، تیرا فعل، تیری ادا، تیرا کام نبی کی سنت کے خلاف ہو، وہ تو محبت عشق کا دعویٰ کرے. نانا میری بات سننے محترم، ایک ادنا سے طالب علم کی یہ درخواست قبول کریں. آئیے ہماری زندگیاں، ہماری زینت، ہمارا کردار، ہمارے اعمال، ہماری ادائیں اور ہماری زندگی کا سارا دار و مدار آقا علیہ السلام کی سنت پر ہو جائے. پھر خدا کی قسم دنیا کی کون سی سپر طاقت ہے؟ تو نے کس کو سپر طاقت کہا ہے؟ سپر طاقت تو ہے. اب یہ کس کا اب میں حدیث دیتا ہوں درمیان میں خصوص بات بتا دوں. یہ ایران کیا اس کا پہلا نام کیا تھا؟ فارس. اور دور نبوت اور دور صدیقی، دور فاروقی تک روم اور فارس سپر طاقتیں تھی. کیا تھی؟ فارس جب فتح ہوا دور فاروقی میں تو وہاں اب جملہ سننے والا ہے کہ جب وہاں کی کمیٹی، وہاں کی کابینہ بیٹھی، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں تشریف لے گئے تو جب کھانا کھانے لگے تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دست مبارک سے ایک لقمہ نیچے گر گیا. کیا؟ سب تشریف لا چکی ہیں جن کا خصوصی خطاب ہے. انشاءاللہ بس ایک دو باتیں میں کر کے انشاءاللہ اپنی بیان کو ختم کرتا ہوں. جب وہاں فارس کی کابینہ بیٹھ گئی تو آپ کو پتہ ہے کہ سپر طاقت کی کابینہ تھی. تو جب کھانا کھانے لگے تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک سے نیچے کا لقمہ گیا. کیا؟ تو آپ نے اس لقمے کو اٹھایا، صاف کیا اور کھا لیا. وہ سپر طاقت کا جملہ میری زبان پہ آیا تھا، اس پر مجھے بات یاد آ گئی. تو جب لقمہ اٹھایا، صاف کیا، کھا لیا تو ایک ساتھی ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھنے لگے کیا ہو گیا؟ یہ لوگ جو ہے نا یہ فارس کے، یہ اس کو اچھا نہیں سمجھتے، یہ اس کو اچھا یہ اس کو نہیں سمجھتے. تو آپ نے ایک جملہ دیا کہ فقط وہاں تک محدود نہیں تھا، قرآن کا قانون تھا، ہے اور رہے گا، فیض تھا، ہے، رہے گا. تو آپ نے ایک جملہ دیا بڑا خاص. آپ نے فرمایا یہ جو ہم نے فتح کا پرچم لہرایا ہے نا اور اتنی سپر طاقت کو ہم نے فتح کیا ہے، یہ کمال ہمارا تو نہیں. کیا؟ یہ کمال ہمارا نہیں ہے کیونکہ یہ قوت اور طاقت ہماری نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہو کہ یہ لوگ جو ہیں فارس کے یہ اس کو اچھا نہیں سمجھتے. تو آپ نے فرمایا یہ جو ہم نے اتنی بڑی سپر طاقت کو فتح کیا ہے، ہم نے فارس کو فتح کیا ہے اور ہم نے فتح کا پرچم لہرایا، یہ کمال ہمارا نہیں ہے، یہ قوت ہماری نہیں ہے. پھر بڑا خاص سبق، درس اور فکر دیا قیامت تک آنے والے اپنے امتی بھائیوں کو. فرمایا لوگوں اتنی بڑی سپر طاقت کو جو ہم نے فتح کیا ہے، یہ کمال، یہ طاقت، یہ قوت ہماری نہیں ہے،
ساتھی کو جواب دیا یہ سارا کا سارا کمال میرے آقا کی سنت کا، یہ سارا کمال میرے آقا علیہ السلام کی ادا کا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور آگے جملہ اور دیا، فرمایا کیا آج ہم تو شرما جاتے ہیں، ہوٹل پہ کھانا کھائیں تو برتن کو صاف کرنے میں شرما جائے، کہیں شادی پر ہو تو برتن کو صاف کرتے ہوئے کوئی شرما جائے۔ محترم یہ معاملہ نہیں ہے، معاملہ کچھ اور ہے۔ آگے جو ایک جملہ بڑا خاص دیا اور بڑا فکر والا، فرمایا کہ ان احمقوں کے پیچھے لگ کر، ان احمقوں ان بے وقوفوں کے پیچھے لگ کر اپنے نبی کی ادا کو چھوڑ دو؟ نہیں محترم، المحبت اظہار المعبود علی غیرہ، المحبت اتباع الرسول۔ اگر تو چاہتا ہے غلبہ، ٹیکا، دبدبہ، روب، فتح پوری کائنات میں سب کچھ ہمارا ہو تو پھر اہل علم بیٹھے ہیں، شیخ الحدیث ہے، شیخ القرآن ہے، بڑے بڑے اعلیٰ سے اعلیٰ علمی شخصیات بیٹھی ہے، یہ اس چیز کی دعائی کہہ دے خدا کی قسم، المحبت اتباع الرسول، غلبہ، ٹیکا، دبدبہ، روب، اللہ کا قرب، اللہ کی رضا، اللہ کی خسرونی، بخشش و مغفرت، جنت کا داخلہ، سارا کچھ تیرے دامن میں آئے گا پر تیری اداؤں میں سے نبی کی ادائیں نظر آئے۔ بہرحال میں ایک حدیث کو کر رہا تھا، آقا علیہ السلام کیوں ادھر حضرت امام حسن مجتبیٰ سارے کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جملہ میں نے آپ کو دے دیا، آپ نے سن لیا۔ اب یہ نہیں کہ ہم نے مسجد کے اندر یہ ہیرے رکھ کر اب باہر نکل جائیں گے، نہیں محترم یہ معاملہ نہیں ہے۔ اور یہ سنیو کہ سب بات لگ گئی، یہ حضرت صاحب بات صحیح کر رہے تھے کہ ہم بس علماء کے اندازوں میں مر گئے، فلاں کمال فلاں کمال، کمالوں کو چھوڑو، کچھ ہم کریں، ہم کچھ کریں۔ میں علماء کی موجودگی کی جملہ دے رہا ہوں، جتنا ہم قرآن و سنت کے قریب ہوتے جائیں گے نا غلبہ ہمارے، بات سن، جتنا ہم قرآن و سنت کے نزدیک جائیں گے ہمارا مطالعہ بڑھے گا، ہمارے پاس مدلل گفتگو ہوگی، سند ہوگی۔ سنیو کوئی فکر نہیں ہے پھر انشاءاللہ اگر ہم دور رہے، مطالعہ نہ کریں، کتابیں نہ خریدیں۔ میرے ایک ذاتی مقولہ ہے کہ علماء کا سرمایہ علم ہے، علم کا سرمایہ کتاب ہے، کتاب کا سرمایہ مطالعہ ہے، مطالعہ کا سرمایہ عمل ہے، اور عمل کا سرمایہ اخلاص ہے۔ کیا ہے؟ یہ کبھی زبان سے نکل آئے، یہ میرا ذاتی مقولہ ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب انشاءاللہ کتاب خریدیں گے، مطالعہ کریں گے، علماء کی مجلس ہمارا آنا جانا ہوگا، ان کی صحبت میں بیٹھیں گے، پوچھتے رہیں گے، پھر کسی کی کیا جرمت ہے کہ کوئی میری نگاہ سے دیکھ جائے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک گارنٹی تیری، جنت کی گارنٹی میری۔ آگے غلام بیٹھے ہوئے تھے، محمد یونیورسٹی کے بڑے بڑے ذہین، بڑے بڑے اعلیٰ طلباء بیٹھے ہوئے تھے۔ ارکا کون سی گارنٹی؟ فرمایا ظاہری اندرون باہر، ظاہر باطن، ایک تو ہو جا جنت تیری۔ کیا جنت تیری ہے؟ کوئی دعویٰ کرے، میں دعویٰ کروں میں ایماندار ہوں تو میرے ایمان میں شک ہو سکتا ہے، دعویٰ یہ میرا ہے۔ تو اگر رب فرمائے کہ یہ ایماندار ہے تو پھر الحمدللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جملہ سن لے، قرآن گواہ ہے، رب خود گواہی دے رہا ہے، جس کا تعلق قرآن سے جڑ گیا قرآن والے ہو گئے۔ رب کہتا تو ہی ایماندار ہے۔ پھر آئیے آج کا سبق، آج کا درس، آج کا پیغام اور آج کا فکر کہ جو یہاں ادارہ چل رہا ہے اس کے چلانے میں شانہ بشانہ ہو جائیں، چلانے والے پڑھانے والے وہ بھی ڈٹ جائیں، پڑھتے پڑھاتے کامل کرتے کراتے پھر دنیا سے جائیں، پھر تجھے مجھے نہیں کہنا پڑے گا آقا میں غلام آ گیا، میرا آقا خود فرمائے گا۔ ہمیں زیادہ طویل گفتگو کی طرف نہیں جاؤں گا، حضرت صاحب تشریف فرمائے، ہمارے مسلک سنت کی سرمایہ ہے، ہزاروں طلباء علماء پڑھ کے نکل رہے ہیں۔ اصل میں سب کا جاریہ تو یہ ہے نا، ہم تو ناظر قرآن بھی جلدی نہیں پڑھاتے، لیکن میری کو ڈیوٹی ہے کہ میں ناظر قرآن نہیں پڑھاؤں۔ اللہ ادھر حدیث قدسی ہے، حضرت سید رضی اللہ عنہ راوی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا
بہت خوبصورت. یقول رب تبارک و تعالی من شغلہ القرآن عن ذکری و مسئلتی آتیتہ افضل ما فی السائلین. آگے بھی بولے ہیں، میں صرف ایمان کا جملہ لے رہا ہوں. یہ حدیث قدسی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب میرا بندہ کلمہ پڑھنے والا ہے، یہ میں ساتھ ملا رہا ہوں کیونکہ قرآن تو پھر مسلمانوں نے پڑھنا ہے نا، غیر کا کیا تعلق ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھا رہا ہے، قرآن سمجھ رہا ہے، قرآن سمجھا رہا ہے. اس شغل میں، اس کام میں، اس شعبہ میں اتنا مصروف ہو گیا ہے، توجہ رکھنا، اتنا مصروف ہو گیا ہے ان ذکری و مسئلت، فرضی عبادت کے علاوہ اس کے پاس نفلی عبادت کی، نفلی ذکر کی فرصت ہی نہیں. نفلی عبادت کی فرصت ہی نہیں ہے. اتنا مصروف ہے قرآن کے شعبہ میں، اللہ کے کلام کی اشاعت کے شعبہ میں. وہ ناظرہ ہے، وہ حفظ ہے، وہ قرات ہے، وہ اس کا ترجمہ ہے، اس کی تفسیر ہے. جس رنگ میں بھی وہ چل رہا ہے، لیکن اتنا مصروف ہے فرض کے علاوہ نفلی عبادت کی اس کے پاس، نفلی ذکر کی فرصت نہیں ہے. آگے بھی سنو، اس کے پاس مانگنے کی بھی فرصت نہیں ہے کہ وہ سوال کر کے مانگے. رب کہتا مجھے نہیں پتا، رب کہتا مجھے نہیں پتا کہ میرا بندہ کیا کر رہا. رب کہتا مجھے نہیں پتا کہ میرا بندہ کام کیا کر رہا. رب کہتا مجھے نہیں پتا کہ میرے بندے کی دل کی تمنا کیا، اس کی خواہش و خواہش، اس کا مقصد، اس کی خواہش آرزو کیا ہے. کمال ہے. رب کہتا ہے جو ذکر و ذکار میں گم ہے، دن رات نوافل پڑھ رہے ہیں، دن رات ذکر کر رہے ہیں، دن رات مانگ رہے ہیں، میرے قرآن والے جن کے پاس فرصت نہیں ہے ان کو بن مانگے آقائی کو جو اس کی خواہش میں عطا کرتا. بن مانگے کیا؟ اور اس میں فقط قاری شامل نہیں تو قرآن پڑھا رہا ہے، اس میں فقط شامل طالب علم نہیں ہے، اس میں فقط والدین نہیں ہے. الحمدللہ کسی نے 1 روپیہ بھی دیا ہے وہ بھی شامل ہے. اس ادارے کے چلانے میں کوشش کاوش جد و جہد کرنے والے وہ لوگ شامل ہیں. وہ خوش نصیب لوگ جو کھا گئے وہ اڑا گئے. کیا کوئی بنا میرے زبان پہ آگے پتہ کیا ہوگا. جو کھا گئے وہ اڑا گئے، جو جوڑ گئے وہ چھوڑ گئے. خدا کی عزت کی قسم جو اللہ کی راہ میں دے گئے. پتہ نہیں میں نے کیا کہا. نا نا نا، اللہ تعالیٰ قرضہ نہیں چڑھنے دیتا. اللہ تعالیٰ قرضہ نہیں چڑھنے دیتا. مال اسی کا ہے. اس نے شروع میں فتویٰ لگا دیا مما اس میں سے رزق نہ ہو تو رزق ہم نے دیا ہے. تو یہ نہ تمہارا سمجھ تو مال اپنا خرچ کر رہا ہے. نہیں محترم، جو رزق میں نے دیا ہے تو اسی میں سے خرچ کر رہا ہے تو. لیکن خرچ مال میرا ہی ہے، پر یہ خرچ کرنے کی جو تیری ادا ہے نا، یہ مجھے اتنی پسند آ گئی ہے، تو خرچ کرتا جا، میں ڈبل دیتا جاؤں گا. ٹائم زیادہ ہو گیا، سب تشریف فرما ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ان کو بولنا تو آپ نے نا، میں تو ہاتھ کھڑے نہیں کے بعد سبحان وہ میری عادت ہی نہیں ہے. میں تو بات کر رہا تھا کہ میں ان کو بن مانگے عطا کرتا ہوں. میں سے کہتا ہوں مدرسینوں، قاریوں، اماموں، خطیبوں، کوئی کہیں لگ گیا، کوئی کہیں لگ گیا، کوئی کہیں لگ گیا. تمہیں مبارک ہو. اللہ یجتبی الیہ من یشاء. تو کتنا خوش نصیب ہے کہ رب نے تمہیں پسند کر کے دین کی نوکری عطا کر دی ہے. یہ آگے ایک جملہ دے کر پھر اس کو میں آپ سے اجازت چاہوں گا. رب کہتا میں بن مانگے دے رہا ہوں. نہیں، صرف دے نہیں رہا، افضل. کیا؟ افضل السائلین، مانگنے والوں سے بھی دگنا دے رہا. مانگنے والوں سے بھی. قاری صاحب تلاوت کر رہے تھے
تھے نا تو ہم سارے کیا کہہ رہے تھے؟ بولو بولو. تو میں بار بار کہتا ہاذا کتاب ربی ہاذا کلام ربی. میں بار بار کہتا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. یہ تلاوت کرنا ایک سما تھا. تو مجھے ایک حدیث پاک یاد آ رہی تھی. حضرت عبداللہ بن عمر اسکرابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قیامت کا دن ہوگا, سننا توجہ سے, قیامت کا دن ہوگا. پریشان نہ ہوا کریں. امیری گاڑیوں میں نہیں ہے, بنگلے کوٹھیوں میں نہیں ہے, پروٹوکولوں میں امیری نہیں ہے, اسمبلیوں میں نہیں ہے, وزارتوں میں نہیں ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا, پوچھا اپنے غلاموں سے. مثلا اگر میں یہاں پر سوال کروں بھی امیر کون ہے, تو جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو اس کو کوئی امیر کہے گا؟ بولو, جس کے پاس ہے کچھ تو کون امیر کہے گا؟ اصول ہی نہیں, قانون ہی نہیں, نظام ہی نہیں. آپ کہیں گے اس کے پاس بڑی دولت ہے, مال ہے, آپ کہیں گے وہ امیر ہے. آقا علیہ السلام نے پوچھا اپنے غلاموں سے امیر کون ہے, تو انہوں نے یہی جواب دینا تھا کہ جس کے پاس دولت ہے. لیکن آقا علیہ السلام نے کمال جملہ فرمایا, سن رہے ہو نا, سنو جملہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں سے پتہ امیر کون ہے؟ سبحان اللہ. جو امیری کی گارنٹی ضمانت سند نبی پاک نے سمجھے وہ ہے یا نہیں ہے؟ یقین ہے. سنو پھر زبان رحمت کے الفاظ صلی اللہ علیہ وسلم. میری امت میں سے امیر وہ ہے جس کے سینے میں قرآن. سبحان اللہ. سینے میں یار میں پتہ کیا کہہ دیا, پتہ نہیں زبان سے کیا نکلا. تو مسجد کے دروازے نکلنے سے پہلے بھول جائے تو قصور میرا ہے. یا جب حضرت صاحب آپ کو منفوذات دیں گے اور بڑے بڑے خاص ہیرے دیں گے تو میں نے پہلے قول تو سنا دیا ہے, باب مدینہ تو علم رضی اللہ عنہ, کہ کائنات کی ہر چیز کی قدر صرف زندگی میں 2 بار ہوئی ہے, آنے سے پہلے, جانے کے بعد. آنے سے پہلے, جانے کے بعد. یہ تو پتہ چلنا قیامت کے دن یقال لصاحب القرآن اقرأ. پھر بڑے بڑے دنیا دار دیکھیں گے, قاریوں, حافظوں اور حفظ کرنے والے بچوں. فقط حفظ تک نہیں رہنا, حفظ کرنے کے بعد تیرا حفظ سے شروع ہونا ہے. حفظ کرنا کمال نہیں, حفظ کرنے کے بعد سنبھالنا کمال ہے. تو طلباء یہ سال فارغ ہوئے ہیں, کہ آپ کے اندر بیٹھے حافظ, منزل یاد کرو, قرآن سے وابستہ رہو. میرا آقا علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا قبر, میزان, بلسرات, جنت میں داخل ہونے تک تیرا بہترین ساتھی اور رفیق قرآن. سبحان اللہ. یا ساتھی رفیق قرآن. المرء مع من احب. یہ بھی گرمی ہے زبان رحمت, جس کے ساتھ تیری محبت ہوگی قیامت کو اسی کے ساتھ. آپ سنیے میں وہ کہہ رہا ہوں, وہ قاری صاحب کی بات میں درمیان ایک 2 باتیں اور آ گئی. قاری صاحب جب تلاوت کر رہے تھے ایک سما تھا, تو مجھے پیاری حدیث یاد آ رہی تھی کہ قیامت کا دن ہوگا, ان کا یہ قرآن کھڑا ہوگا, وہ منظر کیسا ہوگا, وہ سما کیسا ہوگا, وہ لمحہ کیسا ہوگا. لیکن میں ایک ساتھ یہ ضرور کہتا ہوں, پتہ نہیں یہ صحیح ہے یا غلط ہے, میں بتا دیتا ہوں کہ جب اس طرح کو قاری تلاوت کرتا تھا میں کہتا ہوں یا اللہ اس پوری زندگی ریاکاری سے بچا. میں جیسا دعا کرتا رہتا ہوں یا ریاکاری سے اخلاص سے, اس کے دل میں خالص اپنی رضا شامل آیا. پھر قیامت کے دن ہوگا, پھر این جناب کالے کھڑے ہوں گے, اللہ تعالیٰ فرمائے گا جو قول صاحب القرآن اقرا. وہ دینا جناب تو چل, میرا ہاتھ تیری کاٹ دے یار, تھاپڑی دے لے یار, تو چل میں تیرے. جس کو میرا رب خود فرمائے گا پڑھ, وہ پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا؟ اور نہیں یار وہ پڑھے گا, اور کیسا پڑھے گا وہ تو قیامت کو نظر آئے گا نا انشاءاللہ. عزیز یقال صاحب القرآن اقرا وانتا کے برتر تمام کو ترتل فی الدنیا. اس طرح قرآن پر جس طرح دنیا میں ترتیل سے, پیار سے, محبت میں, بڑے خوبصورت لہجے کے ساتھ, بڑی خوبصورت آواز کے ساتھ, صرف میری خاطر, میری رضا کے لیے, میرا کلام سمجھ کے پڑھتا جا, پڑھ اور جنت کے درجے چڑھتا جا, بڑھتا جا, چڑھتا جا. آئے محترم آخری جملہ وہ اس کی حدیثہ بعد میں دیتا ہوں.
درمیان میں اتنی خوبصورت بات ہے، بڑی کنزل علماء بیٹھے ہیں، بڑی علمی شخصیات ہیں. میں اس میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ جلال پر ہوتا، سنیے، اللہ تعالیٰ پورے جلال پر، تو اس کے فرشتے سارے ڈر جاتے ہیں اور سارے فرشتے جو نا اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، اس کی تسبیح بہت پہلے کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے جلال میں کیا یعنی کمی نہیں آتی، یعنی جلال جو ہوتا ہے نا وہ کم نہیں ہوتا، جلال اس طرح جاری رہتا ہے. لیکن قربان جائیں جب زمین پر بچے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب رب کی نظر وہ قرآن پڑھنے والے بچوں پہ پڑتی ہے. میں سیدھی بات بتاؤں، میں شعبہ حفظ کا خود مدرس ہوں، تقریباً 311 بچے مجھ سے حفظ کر چکے ہیں. میرے شاگرد مفتی بھی بن گئے، علماء بھی ہیں، امام بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، الحمدللہ بہت تیز شاگرد پڑھا رہے ہیں. مجھے شعبہ حفظ کے ساتھ پیار ہے، بس ایک لگن ہے، اور میں تہجد تک اپنی کلاس لگا لیتا. اب میں جتنی بار گھر جانا نہیں، میں صبح فجر سے پہلے سبق سننے لگن ہے. لیکن میں جب پہلا سبق صبح سنتا ہوں، پہلا اتنے سال پڑھانے کے باوجود جب میں پہلا سبق سنتا ہوں تو مجھے یقین نہیں آتا. میں کہتا ہوں باری تعالیٰ کلام تیرا اور میں پڑھا رہا، اور کبھی بار تو کفیت بدلتی اور آنکھوں میں آنسو آ جاتے. پھر کہتے ہیں اللہ شکر ہے کہ مجھے سے گناہگار کو تو نے کسی وقت کچھ بھی نہیں، اس کو تو نے اپنے کلام کے لیے قبول کیا ہوا ہے. بارک میں بات کر رہا تھا کہ جو بچے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، جب رب کی نظر پڑتی ہے تو اللہ خوش ہو جاتا ہے. اللہ ہمارے اسی بڑے صغیر میں نا میں واقعہ پڑھ رہا تھا کہ ایک اللہ والد تھے، تو انہوں نے نا اللہ کی برکت کے بارے تعالیٰ میں نے تیرے سارے امتحانوں کو پاس کر لیا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بس امتحان آ گیا. کیا امتحان آ گیا تو پیشاب بند ہو گیا. پیشاب بند ہونے کی بڑی آپ کو پتا تکلیف ہے، تکلیف تو ہم لوگ بھی تکلیف ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی برکت کے بارے تعالیٰ معافی دے دے. تو میں معافی لیکن فلاں جگہ پہ نا میرا کلام پڑھا جا رہا ہے، وہاں پہنچ. جب وہاں پہنچے وہ سارے استاد جو وہاں پڑھا رہے تھے وہ سارے جانتے کہ اللہ والی درویش ہیں، سارے کھڑے ہو کے استقبال کیا. تو بٹھایا کہنے کہ سرکار آپ نا دعا کروا دیں. استادوں سے فرمایا، انہوں نے کہا سرکار چلیے اللہ والے دعا کو کرنے کہ نہیں آج دعا ان بچوں سے کروائیں، آج بچوں سے. علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا یہ دینی طلباء میرے دوست ہیں، یہ دینی طلباء میرے دوست ہیں، جو میرے دوستوں کو راضی کرے اس نے مجھے